اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المطففین پڑھیں گے، آغاز کرتے ہیں۔ ویل، تباہی ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا کا مطلب جب، اکتالو، ناپ تول کرنا، علی الناس، لوگوں کے خلاف، یعنی جب لوگوں سے ناپ تول کر کے لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ اسی سے اردو کا لفظ وفا نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا بدلہ چکانا۔ تو جب لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوهُمْ، اور جب ناپ تول کر کے دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، یہ خسارہ کرتے ہیں۔ جب یہ ناپ تول کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا، الف زبر آ کا مطلب کیا، لا کا مطلب نہیں۔ یظنو، یہ گمان کرتے، کیا یہ گمان نہیں کرتے، اولئک، کہ یہی جو ہیں، انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ یہی لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، عظیم، عظیم دن کے لیے، ایک عظیم دن کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ۔ یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، قائم، قیام اسی سے نکلا ہے، نماز میں جو قیام ہوتا ہے نا، کھڑے ہونا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کے رب کے سامنے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر بہت اہم ہے، تو اس کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب ناپ تول میں کمی سے سب سے پہلے مراد تو یہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو کوئی اکثر ہم جو خریداری کرنے جائیں یا کچھ بھی کریں تو اس میں جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اس ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک رول بیان کر دیا کہ جب بھی آپ لو تو کم پیسے پورے لو، اور جب بھی دو تو گھاٹا کر کے دو۔ اس میں وہ بھی آتے ہیں، اکثر میں نے لوگ دیکھا ہے کسی چائے والے کے پاس یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو پہلے پیسے بھی بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی 40 روپے کا کپ ہے، جتنے کا بھی کپ ہے۔ بعد میں جب وہ چائے پی لیتے ہیں تو اس سے 40 کی بجائے 30 روپے 20 روپے پکڑا دیتے ہیں کہ رکھ لے بعد میں کر لیں گے حساب۔ یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ آپ پہلے قیمت سیٹ کرو، اگر وہ آپ سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے لو، ورنہ ریٹ مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ لو۔ یہ بہت لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ گھاٹا کرتے ہیں، جو بھی دکاندار کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز آتی ہے یہ کہ آپ نے یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا، حق مارنا۔ دوسرا، اس میں شامل ہے حق مارنے والے بھی۔ آپ کے اوپر کسی کا حق تھا، والدین کا، اولاد کا، یا ڈیوٹی کر رہے ہو، کوئی جاب کر رہے ہو، اور جس چیز کی آپ پے لے رہے ہو، جتنا کام آپ کے ذمے ہیں آپ وہ کام نہ کرو، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں ہی شامل ہے، یعنی حق مارنا۔ اور تیسرا آتا ہے جیسے چور جو دوسروں کے گھر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کوئی چوری کرے۔ اس طرح زانی جو دوسروں کے گھروں کی عزت لوٹتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کی عزت لوٹی جائے۔ تو یہ سارا برائیاں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ان الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں ایک ایسے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، ایک بڑے عظیم دن کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ان رویوں کو دیکھ کے انسان خود بھی کہتا ہے کہ واقعی جو نیک کام کر رہے ہیں، جو ایسے برائیوں میں مبتلا نہیں ہے، انہیں ان کی جزا سے ملنی چاہیے۔ ہم کمپنی میں کام کرنے والے بندوں کو دیکھتے ہیں، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کام چور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو کام چور ہیں ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے، جو نیک بندے ہیں ان کو ان کی بدلہ ملنا چاہیے۔ تو کیا یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اب دوسروں کا حق مارنے سے دور رکھیں، ان کو کوئی جزا نہ ملے، اور جو ساری زندگی لوگوں کا حق ماریں، رشوت لیں، چوری کریں یا اس طرح کے کام کریں، انہیں ان کی کوئی سزا نہ ملے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں ایک عظیم دن کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک عظیم دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ اہم آیت ہے کہ یہ آیت ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، آپ کے سامنے آپ کا اعمال نامہ، جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا، آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا، فرشتے ہوں گے، گواہ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا، غلط کیا میں نے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو آپ پچھلے تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے۔
تو آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے مراد صرف وزن میں کمی کرنا نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے اور تباہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنا دی ہے۔ اگر آپ کو واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہے اور واقعی آخرت کا یقین ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہے، تباہی کی وعید سنانا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی کا حق۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ حق پہلے ادا کیا جاتا ہے، پھر حقوق کا ذمہ دار بنتا ہے بندہ۔ آپ نے پہلے لوگوں کا حق انہیں دینا ہوتا ہے، پھر جو ان کے ذمہ آپ کا حق ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے ذمہ ہے لوگوں کا حق ادا کرنا، اور جو اس میں کمی کرے گا اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ تیسری چیز، آپ کے ذمہ کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی جاب ہے، کوئی نوکری کر رہے ہو، اور جتنا آپ کے ذمہ کام ہے آپ اس میں سے ڈنڈی مار رہے ہو، روز 1-2 گھنٹے کی بریک لے لیتے ہو یا ایکسٹرا کام کرتے ہو، فضول کام کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، تو آپ بھی اس وعید میں شامل ہو۔ اور یہ چیز جب بھی آپ یہ کام کرنے لگو، یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ آگے اگلی آیت انشاءاللہ اگلی پارٹ میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔